بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جائیں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدۃ فیما سواہ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ ومن ادى فریدۃ کان کمن ادى 70 فریدۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ مہینہ صبر سے کھاتا ہے، ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے،
وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے. وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا. وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا. من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک کھجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا. ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی. سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا درمیانی عشرہ اوسطہ وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے. کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو. فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ. وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. استقبلوا ھذا الشہر بالفرح والسرور والابتہاج، خوشی کے ساتھ، شوق فراوان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرو. یہ استقبال کی ایک صورت ہے. فرمایا کہ دوسری صورت اس مہینے میں استقبال رمضان کی یہ ہے کہ عزم پختہ کیا جائے، عزم بالجزم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے تو ہم اپنے آپ کو صالح اعمال میں لگا دیں گے. یہ ہے ماہ صیام کے استقبال کی صورت. منصوبہ بندی کرنا کہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں گے، اس کو ترجمے اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس مہینے میں ہم نوافل ادا کریں گے، قضا شدہ نمازیں جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، اپنے ذمے سے اللہ کا جو قرض ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے تو ضرور تلافی کی جائے گی. تہذیب نفس کے لیے کوشش کریں گے، اندر کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں گے. میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، میری زندگی منظم ہوگی، میرے شب و روز مرتب ہوں گے، ہر وہ چیز جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے میں اس سے گریز کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کو جو چیزیں محبوب ہیں میں ان کو اختیار کروں گا. میرا عمل، میرے رویے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت شریعت کے دیے گئے طریق کے مطابق ہوگا. تو یہ عزم ہے ماہ رمضان کے استقبال کی صورت. اور استقبال کے اندر علماء نے لکھا توبۃ النصوح ہے، پکی توبہ کا ارادہ. اللہ کے حضور پختہ عزم کیا جائے کہ مالک میں گناہ نہیں کروں گا. اور ماہ صیام چونکہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور توبہ ان دنوں کے اندر کی جائے تو اس پہ قائم رہنا آسان ہے، اس لیے کہ
جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. تو تہذیب نفس کا، اصلاح باطن کا، تزکیہ باطن کا، تصفیہ باطن کا بہترین موقع، بہترین موسم ماہ سیام رمضان المبارک. ارادہ کرنا چاہیے کہ میں تلاوت کلام مجید اس پورے مہینے میں مکمل کروں گا اور اس کو معانیوں مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں گا. ایک پورا شیڈول مرتب کریں مہینے کا، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان کو شیڈول دیں، دینی کتابیں، ضروریات دین کو سیکھنا اس مہینے کے اندر. تو ہم ماہ سیام میں کم از کم یہ ضروری اپنے ساتھ عزم کریں، ارادہ کریں پختہ کہ ہم ضروریات دین سیکھیں گے. ادارت المصطفیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف شہروں کے اندر 20 روزہ ضروریات دین کا کورس رکھا ہوا ہے. یہاں بھی 1 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک روزانہ نماز عصر سے لے کر افطار تک ضروری ارکان اسلام اور جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں اس میں ضروری دعائیں بھی ہیں. 40 احادیث منتخب کی گئی ہیں، کچھ صورتیں منتخب کی گئی ہیں اور کام، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام ہیں. اس پر مشتمل ایک 20 دن کا روزانہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا یہ کورس ہے. میں چاہوں گا آپ سب لوگ یہ 1 گھنٹہ ضرور دیں 20 دن، اور افطار بھی ہمارے ساتھ کریں. پہلے 5 دن انشاءاللہ العزیز صلاۃ التراویح کے بعد 5 روزہ درس قرآن بھی ہوگا. یہاں تراویح پڑھیں گے تو بہترین انتظام ہے صلاۃ التراویح کا. اس طرح خواتین کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پہلے 20 دن درس قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اسی طرح آخری 10 دن تو دروس قرآن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، دروس حدیث بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دروس فقہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دروس تصوف بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور شبینہ بھی، اور مختلف چیزیں 10 دن چل رہی ہوتی ہیں. اس میں جب جب آپ کا وقت ہو تشریف لائیں. معتکف تو مکمل انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہو پائیں گے. تو یہ عزم کریں کہ ہم نے ماہ سیام کو پوری طرح مستعدی کے ساتھ گزارنا ہے اور ایک اچھے، صالح اور پاکیزہ مسلمان کی شکل میں اپنے آپ کو متشکل کر کے سامنے لانا ہے. بیرون ملک سے